گفتگو چل رہی تھی کہ ایک اچھے استاد کے 100 اعمال اور اوصاف ہیں، ان میں 71 نمبر پر وصف ہے ابتدائی درجات میں سبق لکھوائیں۔ ابتدائی درجات جیسے اولیٰ، ثانیہ، ثالثہ، ان درجات میں استاد محترم اس بات کی کوشش کریں کہ جو سبق ہو وہ لکھوا لیا جائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اساتذہ سبق کی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، چونکہ طالب علم کا پہلا یا دوسرا سال ہوتا ہے، بعض طلبہ حفظ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض طلبہ اسکول سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بات کو نہیں سمجھ پاتے، فن بھی نیا ہوتا ہے، نحو اور صرف، اور نمبر 2 کتابیں بھی عموماً یا فارسی کی یا عربی کی ہوتی ہیں، وہ بھی ان کے لیے مشکل ہوتی ہیں۔ اب استاد بھی سبق لکھواتا بھی نہیں ہے تو اگلے دن ان کے لیے سنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے استاد محترم کو چاہیے کہ کتاب کے اندر کی جو اصطلاحات ہیں ان کا ترجمہ لکھوا لے، مثال ایک لکھوا لے، اور پھر ممکن ہو تو بلیک بورڈ پر اس کی وضاحت کر دے، لکھوانے کا فائدہ ہوگا۔ زبانی اگر آدھا گھنٹہ 20 منٹ تقریر کر کے استاد چلا گیا تو طالب علم واہ تو کر دیں گے، خوش بھی ہو جائیں گے، لیکن بہرحال سبق سے کما حق وہ مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ نمبر 72، ابتدائی درجات میں سبق خود سنیں۔ ابتدائی درجات میں استاد یہ کوشش کرے کہ سبق خود سنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ابتدائی درجات بنیاد ہیں، اگر یہ مضبوط ہوگی تو آگے طالب علم کے لیے پڑھنا آسان ہوگا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ استاد محترم ایک ذی استعداد طالب علم سے سبق سن لیتا ہے اور پھر ان کے ذمے لگا لیتا ہے کہ آپ بقیہ طلبہ سے سنیں۔ اب وہ طالب علم استاد کو سنانے کے بعد بقیہ طلبہ کبھی اس کو نہیں سنا پاتے یا نہیں سناتے، صرف ویسے ہی ہل رہے ہوتے ہیں، استاد سمجھ رہے سبق سنا رہے، اور وہ استاد سے کہتے ہیں انہیں سبق بالکل یاد ہے، تو طالب علموں کی آپس میں باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو استاد جب کتاب گزرنے کے بعد یا امتحان میں جب وہ نتیجہ دیکھتا ہے تو ان کے نمبرات بہت کم آتے ہیں، انہیں اصطلاحات سے واقفیت نہیں ہوتی، تو وجہ کیا بنی؟ استاد نے خود نہیں سنا۔ اس لیے ضروری نہیں کہ استاد تمام طلبہ سے سنے، بلکہ بغیر تعیین کے کلاس میں 4 سے 5 طلبہ سے سن لے۔ ویسے تو ضروری ہے کہ تمام سے سنیں، ابتدائی درجات میں وقت زیادہ ہوتا ہے، 50 منٹ کا، 45 منٹ کا، گھنٹہ ہے، استاد چاہے تو سب سے سن سکتا ہے، ایک سے آدھا سنے، دوسرے سے کہ اس سے آگے سناؤ، تیسرا اس سے آگے، چوتھا، یعنی سب یہ فکر مند ہوں کہ استاد مجھ سے سن رہا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ لا علی تعین کسی بھی 4-5 طلبہ سے پہلی صف میں، دوسری میں، تیسری میں وہ ان سے سن لے، اس طرح طلبہ پر استاد کے سنانے کا ایک رعب رہے گا تو وہ لوگ سبق کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ تو بہرحال استاد محترم سبق خود سننے کا اہتمام کرے۔ نمبر 73، ابتدائی درجات میں کوشش کریں سب سے سبق سنیں۔ عموماً اولیٰ میں طلبہ 20 سے 25 ہوتے ہیں، اب 25 طلبہ اگر آج کے دور میں ہیں ان سے سبق سننا کوئی مشکل نہیں، اور وہ سبق بخاری تو ہے نہیں، نہ مسلم ہے کہ صفحات کے صفحات ہو، وہ تو 4 سے 5 سطر کا سبق ہوتا ہے، تو چند ایک تعریفات، چند ایک مثالیں ہوتی ہیں، تو اگر استاد محترم سب سے سن لے گا تو سب سبق یاد کرنے کا اہتمام کریں گے۔ تو میں نے بات عرض کر دی، سب سے سننا اس طرح ممکن ہے، یا تو تھوڑا تھوڑا کر کے سب سے سنیں، یا نمبر 2 لا علی تعین کسی ایک سے سن لے، پھر دوسری صف میں دوسرے سے، تاکہ ہر ایک یہ سمجھے گا کہ استاد کہیں مجھ سے نہ سن لے، تو وہ سبق یاد کرنے کا اہتمام کریں گے۔ ہمارے ہاں پڑھایا بہت اچھا جاتا ہے، وصولی نہیں کی جاتی۔ استاد محترم خود تو بڑی محنت کر کے آتے ہیں، وہ اس کے لیے اچھی شروع، حواشی، تعلیقات سب دیکھتے ہیں، لیکن وصول نہیں کرتے طلبہ سے، اس لیے استعدادیں نہیں بنتی۔ استعداد زیادہ تقریر کرنے سے نہیں بنتی، استعداد اس سبق کو ان سے وصول کرنے سے بنتی۔ استاد مختصر پڑھائے، جامع پڑھائے، اور سبق اگلے دن ان سے وصول کرے۔ آج کے دور میں خاص طور پہ جب تک ذرا سی یہ سختی نہیں رہتی وصولی کی تو طلبہ نہیں پڑھتے۔ ابتدائی درجات میں انہیں اپنے نفع نقصان کا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ محض اپنے وقت گزاری کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب سننے کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ فراغت کے بعد یہی طلبہ استاد کو دعائیں دیں گے کہ انہوں نے ابتدائی درجات میں ہم سے سنا اور آج تک ہمیں وہ اصطلاحات یاد ہیں۔ نمبر 74، سبق کے دوران عبارت کی تقطیع کریں اور ہر عبارت پر
سبق کی تقریر کو فٹ کریں، عبارت کی تختی کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے، مثلاً استاد اگر کتاب پڑھا رہے، قدوری ہے، کنز ہے، وقایہ ہے، ہدایہ ہے، تو استاد پڑھاتے وقت بتائے کہ یہاں یہ ابتدائی 2 سطروں میں صورت مسئلہ ہے، اور وہ پہلے زبانی بتائے، پھر اس کو عبارت پر فٹ کرے، پھر آگے کی 3 سطروں میں مسئلے کے دلائل آ رہے ہیں تو وہ بتائے اس میں احناف کے یہ دلائل، شوافع مالکیہ کے یہ دلائل ہیں، زبانی بتائے، پھر اس کی عبارت میں تطبیق کرے، پھر آگے بتائے یہاں 2 لائنوں میں جواب آ رہا ہے، پھر وہ زبانی بتائے، پھر عبارت میں اس کی تختی اور تطبیق کرے۔ اس طرح جب استاد سبق پڑھائے گا طالب علم کو سمجھ آئے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم سبق پڑھاتے وقت ابتدا میں آتے ہی استاد نے تقریر شروع کر دی، اب وہ آدھا گھنٹہ تقریر ہوئی، اور جب عبارت میں فٹ کرنے کی بات آتی ہے طالب علم سے کہتے ہیں عبارت پڑھو، طالب علم عبارت پڑھتا ہے، یا تو ترجمہ بھی نہیں کیا جاتا، یا ترجمہ بھی بامحاورہ کر دیا جاتا ہے، نہیں پتہ ہوا مسئلہ کہاں، صورت مسئلہ کہاں، دلائل کہاں، جوابات کہاں، جملہ معترضہ کہاں، وجہ ترجیح کہاں، دفع دخل مقدر کہاں، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔ اس لیے طالب علم استاد کی تقریر تو سمجھ جاتا ہے، کتاب نہیں سمجھتا۔ اصل چیز تقریر سمجھنا نہیں ہے، وہ تو شروحات میں موجود ہے، اصل چیز کتاب کو سمجھنا ہے، اور کتاب فہمی تب ہوگی جب تقریر مختصر ہوگی اور عبارت میں اس تقریر کی تطبیق ہوگی۔ پھر ہمارے ہاں ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ جب استاد تقریر کرتا ہے نا، وہ کہتے ہیں بات سے بات نکل گئی۔ اب وہ بات سے بات نکلتی ہے، کبھی دائیں طرف گھوما، کبھی بائیں طرف، کبھی اصلاحی گفتگو، کبھی سیاسی گفتگو، کبھی درمیان میں لطیفے، اس طرح کی بات اتنی دور نکل جاتی ہے، پھر گھنٹے کے آخر میں صرف 5 منٹ میں عبارت پڑھی اور چلے گئے، کوئی پتہ نہیں چلا استاد کی تقریر کا کہاں سے ربط ہے اور وہ سبق میں کہاں فٹ ہو رہی ہے، کہاں نہیں ہو رہی۔ طالب علم دیکھتا ہے تقریر کیا تھی، سبق کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو بہرحال ایک گزارش یہ ہوگی کہ عبارت کی تختی کی جائے، جو بات پہلے زبانی بتائی جائے، پھر عبارت میں اسے فٹ کیا جائے۔ نمبر 75، ہر مسئلے کی عبارت جدا جدا کریں۔ ہر مسئلے کی عبارت جدا کریں، اس کا مطلب یہ ہے آپ اگر سبق پڑھا رہے ہیں، آپ کا سبق 10 سطروں میں، آپ بتائیں آج کے سبق میں 6 مسائل بیان ہوں گے، اور ہر مسئلے کے ساتھ دلائل، وجہ ترجیح ہوں گے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے، یہاں تک ختم ہے، یہاں سے دوسرا مسئلہ ہے، یہاں سے تیسرا مسئلہ ہے۔ تو جب ہر مسئلے کی عبارت الگ الگ ہوگی اور ماقبل کے ساتھ اس بات کا ربط ہوگا تو طالب علم کو بات سمجھ آئے گی۔ نمبر 76، مطالعے کی ہر بات نہ بتائیں۔ مطالعے کی ہر بات نہ بتائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد محترم نے رات کو سبق کے لیے مطالعہ کیا، عموماً اساتذہ 2 سے 3 شروحات دیکھتے ہیں، حواشی بھی دیکھتے ہیں، تو اب اس کے لیے کافی مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جو سامنے طالب علم بیٹھے ہیں ان کی اتنی استعداد اور صلاحیت نہیں ہوتی۔ اب طالب علم ہے ثانیہ کا، ہدایت النحو کا، استاد نے مطالعہ اس کے لیے خوب کیا، اب اگر وہ انہیں کافیہ کی باتیں یا اشرا جامی کی باتیں، یہ سوال باصولی اور کابلی اور تحریر سنبٹ اگر وہ بتائے گا تو ان کے کچھ پلے نہیں پڑے گا، تو یہ اپنا بھی وقت کا ضیاع ہے، ان کا بھی ضیاع ہے۔ تو کلم الناس علی قدر عقولہم، اتنی بات کی جائے جو بات ان کو سمجھ آئے اور جو ان کی کتاب کے سمجھنے میں معاون اور مفید ہو۔ مطالعے کی ہر بات نہیں بتائی جاتی، یہ جتنا اس نے استفادہ کیا وہ تو اپنی ذات کے لیے کیا، اپنی استعداد کے لیے، یہ نہیں جو پڑھا ہے وہ سب آ کے اگل دے، بلکہ انہیں اتنا بتائے جتنا وہ آسانی سے سمجھ سکے۔ نمبر 77، فقہ اور حدیث کے درس میں جدید مسائل بھی ساتھ ساتھ بتائیں اور پڑھائیں۔ فقہ اور حدیث کے درس میں خاص طور پہ جب فقہ کے مسائل پڑھائے جا رہے ہیں، جیسے آج کے دور میں کتاب البیوع ہے، تو بیوع کے جو مسائل مضاربت کے، مشارکت کے، اجارہ کے، خیار رؤیت کے، خیار عیب کے، ان کو دور حاضر کے مسائل پہ فٹ کیا جائے۔ اسی طرح فقہ کے جو مسائل پڑھائے جا رہے ہیں نماز کے ہیں تو ان کی تطبیق دی جائے، دور حاضر میں اس طرح کے کون کون سے مسئلے پوچھے جاتے ہیں وہ بتائیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے، اگر ایک آدمی فقہ میں کتاب الوضو پڑھا رہا ہے تو جو بحث وہ پڑھا رہے اردو کے ایک فتویٰ اپنے مطالعے میں رکھے اور کسی ادارے کا فتویٰ رکھے۔ جیسے میں نے بات عرض کی، ادارے کے جو فتاویٰ ہوتے ہیں نا یہ مستند ہوتے ہیں، ان میں شخصی آراء نہیں ہوتی، تفردات نہیں ہوتے، اور وہ چونکہ مختلف علاقوں کے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وہ فرضی مسائل بھی نہیں ہوتے، وہ مسائل ہوتے ہیں جن کا وقوع ہوا ہے، اور وہ مسائل ہوتے ہیں جو دور حاضر میں پیش آ رہے ہوتے ہیں۔
اس لیے جب ایک فقہ کے ساتھ اردو فتویٰ مطالعے میں ہوگا تو طالب علموں کو بھی فائدہ ہوگا کہ یہ وہ مسائل ہیں جو آج کے معاشرے میں پیش آ رہے ہیں، استاد کو بھی فائدہ ہوگا جب ایک اردو فتاویٰ بالاستیعاب مطالعہ کر دیا تو انشاءاللہ اس سے اگر کوئی بھی مسئلہ پوچھے گا تو وہ بتا سکے گا۔ اسی طرح حدیث کے درس کے دوران حدیث میں جو مباحث آتی ہیں ان کو بھی دور حاضر میں فٹ کیا جائے اور ان کی تطبیق دی جائے تو طالب علم سمجھے گا کہ یہ ایسا نہیں کہ ذخیرہ پہلے کا ہے اور آج کا نہیں ہے، بلکہ آج بھی ان ذخیروں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور حدیث کے ساتھ ساتھ استنباط مسائل اور جدید مسائل پہ زور دیں۔ نمبر 78، اساتذہ اپنے عمل پر خوب محنت کریں۔ اپنے عمل پر محنت کریں، اس کا مطلب یہ ہے چونکہ خاص طور پہ دین کے اندر طالب علم پر جو ایک اچھا اثر ہوتا ہے شاگردوں پر، وہ استاد کے عمل کا اثر ہوتا ہے۔ تو العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، علم جب بغیر عمل کے ہوتا ہے اس کی مثال تو وہ درخت ہے جس پر پھل نہ ہو۔ علم بغیر عمل کے ہو، اس کی مثال ایسی نہر ہے جس میں پانی نہ ہو۔ نہر ہو پانی نہ ہو تو نہر کا فائدہ نہیں، علم ہو عمل نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ، متوفہ 463 ہجری، کی کتاب اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم بالعمل یعنی علم پر عمل کا تقاضا۔ علم کس طرح تقاضا کرتا ہے عمل کا، انہوں نے اس میں سلف کے اقوال ذکر کیے۔ اور من عمل بما علم ورثہ اللہ علما بما لم يعلم، من عمل بما علم، جو عمل کرتا ہے اس پر جو وہ جانتا ہے، تو ورثہ اللہ علما بما لم يعلم، اللہ اسے ایسے علم کا وارث بناتا ہے جو وہ نہیں جانتا، یعنی اللہ علم وہبی عطا کرتا ہے، علم لدنی اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے، اور پھر استاد کے درس سے طلبہ کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر وہ نئی نئی ایسی باتیں، باریکیاں، مسائل بیان کرتا ہے جو عموماً پہلی کتابوں میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ استعداد اور صلاحیت میں عمل کی وجہ سے اضافہ کرتا ہے۔ عمل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علم یاد رہتا ہے، ورنہ کوئی بات پڑھ لی جائے انسان بھول جاتا ہے، جب عمل کر لیتا ہے تو وہ بات یاد رہتی ہے۔ اور عمل کا اثر عوام پر بھی بہت پڑتا ہے، وہ عمل سے ہمارے علم کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اگر ہمارا عمل ہمارے علم کے مطابق ہے تو کہتے ہیں بڑا عالم ہے، اچھا عالم ہے، اور اگر عمل علم کے مطابق نہیں تو وہ کہتے ہیں اس نے کچھ نہیں پڑھا، اگرچہ ہمیں ساری مباحث زبانی یاد ہو۔ معلوم ہوا کہ علم نام معلومات کا نہیں ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علم نام خشیت کا ہے، جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ طلبہ کے دل میں عمل کی وجہ سے استاد محترم کی محبت ڈال دیتے ہیں، عوام الناس کے دل میں بھی۔ اور دین کی بات میں تاثیر تب ہوتی ہے جب سننے والے کے دل میں اس کی عزت پہلے سے ہو۔ اگر عوام کے دل میں نا اس عالم کی عزت پہلے سے نہیں ہے، وہ کتنی اچھی بات کیوں نہ کہے وہ اثر نہیں کرتی۔ طلبہ کے دل میں اگر استاد کی عزت اور احترام پہلے سے نہیں ہے، استاد کتنی ہی مفید بات کیوں نہ کہے تو وہ ان پر اثر نہیں ہوتی۔ اور عزت پیدا ہوتی ہے عمل سے۔ طلبہ کے دل میں، عوام کے دل میں، اور انسان کی جو عزت بنتی ہے نا وہ اس کے تقوی سے بنتی ہے، اس کے عمل سے عزت بنتی ہے۔ اللہ دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے اللہ محبت کرتا ہے تو دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ کوئی ادنا سی بات کہیں، معمولی بات کہیں تو اس میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے استاد محترم اپنے عمل پر محنت کرتے رہیں۔ نمبر 79، تمام طلباء کو اپنے قریب رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختصاص نہیں ہونا چاہیے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ساری توجہ ایک طالب علم پر ہوتی ہے، استاد سبق پڑھا رہے ہیں، ایک ہی طالب علم کو متوجہ کیا، سبق سن رہے ہیں اسی طالب علم سے سن رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں اسی سے کر رہے ہیں، اور استفادہ افادہ جو کچھ ہے وہ ایک ہی کے ساتھ ہے، بقیہ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ استاد محترم کے لیے سارے طلباء مساوی اور برابر ہونے چاہیے، یہ سب ان کے لیے بمنزل اولاد کے، سب ان سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ ترجیح بلا مرجع نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی وجہ ہو، ہاں اگر وہ طالب علم ذی استعداد باصلاحیت سبق توجہ سے سنتا ہے ٹھیک ہے، تھوڑی توجہ زیادہ ہو، لیکن دیگر کو نظر انداز نہ کیا جائے، دیگر کی طرف بھی توجہ ہو۔ اسی طرح کسی خاص طالب علم کو اپنے قریب بہت زیادہ کر دینا تو بہرحال یہ باعث تشویش ہوتا ہے، اور مختلف ذہنوں میں مختلف سوالات ابھرتے ہیں اور دوسروں کو تہمت کا موقع ملتا ہے۔
اس لیے ایسا کوئی عمل ہی نہ کیا جائے کہ دوسروں کو بات کرنے کا موقع ملے۔ نمبر 80، استاد محترم احکام شریعت کی پابندی کرتے رہیں۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں نا، اس کا پابند پہلے استاد خود ہو۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کی زندگی میں ہر عمل پہلے خود تھا، پھر آپ نے اس کی دعوت دی تو اس میں تاثیر تھی۔ آج اگر ہم دعوت دیں، طلبہ سے کہیں کہ سچ بولو، استاد کی اپنی زندگی میں سچائی نہ ہو، ہم ان سے کہیں کہ با اخلاق رہو اور اپنی زندگی میں اخلاق نہ ہو، سنجیدگی کا درس دیں اور ہم خود سنجیدہ نہ ہو، ہم عبادت کے اہتمام کا حکم دیں اور خود ہم عبادت میں سستی کریں، تلاوت کا درس دیں اور خود تلاوت کا اہتمام نہ کریں، انہیں منع کریں کہ فیس بک واٹس ایپ کے استعمال سے گریز کرو، منفی استعمال نہ کرو اور خود ان کے سامنے استعمال کریں، تو اس سے بات میں تاثیر نہیں رہتی۔ اس لیے بہتر ہے استاد محترم احکام شریعت پہ خود پابند رہیں، پھر انشاءاللہ وہ جس بات کا حکم دیں گے تو ان کے طلبہ اور شاگرد اس کو پورا بھی کریں گے اور اس بات میں افادیت بھی ہوگی اور عمل کا شوق بھی پیدا ہوگا۔